بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا اور مایوسی کی کیفیت ان پر سایہ ڈالنے لگی۔ اندیشہ پیدا ہوا کہ اسلام کا یہ اجتماعی نظام ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ اس خطرے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا اور ایک لمبی تقریر کی جس میں فرمایا، اے لوگو، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود بنائے ہوئے تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو لوگ خدا کو معبود بنائے ہوئے تھے انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا حکم تمہیں دے چکا ہے، پس بے صبری اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس دین کی حفاظت نہ چھوڑ بیٹھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان سے اٹھا کر اپنے پاس بلانا پسند کیا، جہاں انہیں ان کے کاموں کے نتیجے سے سرفراز فرمائے گا، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک چھوڑی ہے، تو جو شخص ان دونوں پر عمل کرے گا وہ خیر کی راہ اختیار کرے گا، اور جو ان دونوں کے درمیان تفریق کرے گا وہ بری راہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خطاب کر کے فرمایا تھا، اے اہل ایمان، ہمارے نازل کیے ہوئے نظام قسط کے محافظ رہنا، اور ہرگز ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں تمہیں پھنسائے رکھے، پس شیطان کے مقابلے میں جلد از جلد ایسی تدبیر کرو کہ اسے شکست دے دو، اسے اپنا کام کرنے کی مہلت نہ دو، ورنہ وہ تم پر ٹوٹ پڑے گا اور تمہارے دینی نظام کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ دین کا جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہوا تھا اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے لوگ توحید اور نماز اور روزہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے کہ انہیں سمجھانے کی ضرورت پڑی تھی، بلکہ یہ اندیشہ پیدا ہو چکا تھا کہ اسلام کا نظام حکومت جو اتنی محنت کے بعد قائم ہوا تھا ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، صحابہ کرام کے مجمع میں یہ تقریر فرمائی جس میں سورہ نساء کی آیت کا حوالہ دے کر بتایا کہ اللہ نے تمہیں نظام قسط کا محافظ بنایا ہے، اس کی حفاظت کا تم سے عہد لیا ہے، پس غم وفات کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دو، اٹھو اور شیطان کو شکست دو، اپنے دینی نظام خلافت کے قائم رکھنے کی باتیں سوچو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے اپنی امانت سونپی تھی، لیکن انہوں نے خیانت اور غداری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکا اور امامت اقوام کا منصب ان سے چھین لیا گیا، اور وقت کے اہل شرک کی محکومی ان کے حصے میں آئی۔ اب تمہیں ان کی جگہ دی جا رہی ہے، تمہیں کتاب حکمت اور اقتدار عظیم سے نوازا جا رہا ہے، خبردار، بنی اسرائیل کی طرح خیانت اور بے وفائی نہ کرنا۔ ہم نے تمہیں تورات دی تھی، انہیں وصیت کی تھی کہ نافرمانی نہ کرنا، عہد پر قائم رہنا، کتاب سے بے وفائی نہ کرنا، لیکن انہوں نے ناشکری، غداری اور بے وفائی کی راہ اختیار کی،
اور اس کے برے نتائج سے دوچار ہوئے، اور اب تمہیں اے امت محمدیہ وصیت کرتے ہیں کہ تقوی کی راہ پر چلنا، عہد شکنی نہ کرنا، قرآن مجید کی بتائی ہوئی راہ چھوڑ کر ہمارے غضب کو دعوت نہ دینا، اور اس کے بعد یہ ہدایت دی کہ اے اہل ایمان، عدل و انصاف کے اس نظام الہی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا۔ یہی مضمون الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ سورہ مائدہ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آخری احکامی سورہ ہے جس میں قانون کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی احکامی سورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ سورت میدان عرفات میں اتری۔ اس کا انداز بیان ایسا ہے کہ جیسے امت سے اس میدان میں آخری بار عہد لیا جا رہا ہے کہ دیکھو نعمت کی تکمیل ہو چکی، ملک عظیم، اقتدار عظیم تمہارے حوالے کیا جا چکا، اب تمہارا فرض ہے کہ ہمارے عہد پر قائم رہنا، ورنہ یاد رکھو بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، انہوں نے عہد شکنی کی تو کیسے ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ ہے دینی نظام اور اس کی قدر و قیمت اور اہمیت، لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ نے اس نظام کو کھو دیا، اور رونا اس بات کا ہے کہ یہ امت آرام کی نیند سو رہی ہے۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔